اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تصوف قادری کے تمام ویورز کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک خوبصورت اور نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میں ہوں آپ کا خادم، آپ کا نوکر ساجد علی قادری امیری، اور مرشد کریم کے درکاتنا ساگتا۔ سامعین محترم، آج کا ہمارا خوبصورت ٹاپک ہے ذکر اللہ اور ذکر نفی اثبات میں کیا فرق ہے۔ ٹاپک کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سب سے انتہائی ادب کے ساتھ گزارش کروں گا کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اپنے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشن پر کلک کرنا مت بھولیے گا۔ سامعین محترم، شریعت میں اللہ یا اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، لیکن طریقت کی منزل اس سے آگے کی ہے۔ جیسے قرآن کریم آیات الکرسی میں آیا ہے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ کا ہے۔ اس آیت سے شروع ہوتا ہے طریقت کا سفر، کیونکہ طالب اس سے پہلے اللہ یا اللہ کا ذکر تو کرتا ہے، لیکن دنیا اور دنیا کی تمام تر اشیاء کو اپنی ملکیت سمجھتا ہے، جبکہ طریقت کا سفر ہم پر یہ بات واضح کر دیتا ہے کہ یہاں پر یا آسمان پر ہمارا کچھ بھی نہیں ہے۔ سامعین محترم، ذرا غور کریں اس آیت پر کہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ کا ہے۔ کیا ہم زمین و آسمان سے باہر ہیں؟ ہمارا فانی وجود کس کا ہے؟ ہمارے اندر دل کی دھڑکن کس کی ہے؟ ہماری سانسیں کس کی ہیں؟ سب کچھ تو اللہ کا ہے، ہمیں پھر یہ مان کس بات کا ہے؟ یہاں بس جب یہ بات طالب مولا کو سمجھ آتی ہے تو فنا اور بقا کے نظام کو سمجھ لیتا ہے کہ فنا کیا ہے اور بقا کیا ہے۔ سامعین محترم، نفی اثبات ذکر اول انسان کی ذات کی نفی، یعنی لا کی تلوار اپنے وجود کا مسلسل انکار۔ یہ وجود میرا نہیں ہے، اللہ کا ہے، اور یہ وجود فنا پر ہے، اور ہو کا لفظی معنی ہے کہ بس وہی ہے، یعنی اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ جب طالب کو مرشد کے کرم سے ذکر نفی اثبات ملتا ہے اور وہ اس ذکر کو شروع کرتا ہے تو اس پر سے سارے پردے ایک ایک کر کے کھل جاتے ہیں، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ بس وہی اس کے ظاہر و باطن میں عیاں ہوتا ہے۔ اس کا فانی وجود اللہ کے نور اور اس کی انوار تجلیات کا مرکز بن چکا ہوتا ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں آیا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، کان بن جاتا ہوں، چہرہ بن جاتا ہوں، اس کی زبان بن جاتا ہوں۔ یہ سب اپنے فانی وجود کے مسلسل انکار سے اور اس ذات بقا یعنی اللہ کے ہو کے مسلسل اقرار سے ایسا ہوتا ہے۔ جو لوگ صرف اللہ یا صرف اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور اسی پر اکتفا کر لیتے ہیں، اپنی ذات کی نفی کو کسی کامل سے نہیں سیکھتے، وہ معرفت اور حقیقت اور اللہ کے دیدار، اس کی انوار تجلیات کے مشاہدات سے بے خبر رہتے ہیں اور بس اپنی ذات تک ہی محدود رہتے ہیں، اور بس اتنا ہی جانتے ہیں کہ اللہ کی ذات ہے اور میں اس کا ذاکر ہوں۔ سامعین محترم،
اللہ کی پہچان تو سب کو ہے، جو کلمہ گو کلمہ پڑھتا ہے وہ اللہ کو مان کر ہی پڑھتا ہے۔ جب اللہ نے اپنے آپ کو جاننے کے لیے انسان کو بھیجا اور اللہ کو جاننے کے لیے خود کو جاننا بہت ضروری ہے، اس لیے قرآن کریم میں فرمایا گیا ہے کہ کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ اس کا اشارہ اللہ کو ہی جاننے کی طرف ہے، لیکن ہر انسان بالخصوص اہل ظاہر اس کی تعویل اپنے حساب سے کرتے ہیں۔ حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ پہلے میں 4 تھا، پھر ہم 3 ہوئے، پھر 2 اور پھر یکتائی ہو گئے۔ حضرت ڈاکٹر علامہ اقبال قلندر بھی کچھ یوں ہی فرماتے ہیں کہ قہاریو جباریو قدوسیو جبرو، یہ 4 عناصر بنے بنتا ہے مسلمان، یعنی یہ 4 صفات سے انسان مسلمان بنتا ہے، لیکن جب طریقت میں داخل ہوتا ہے اس کے نور سے جلتا جلتا آخر میں سب کچھ جل کے راکھ ہو جاتا ہے اور یکتائی میں چلا جاتا ہے، یعنی مجھ میں اپنا باقی اب کچھ نہیں رہ گیا، سب اللہ کا ہو گیا۔ اسی بات کی طرف اشارہ ہے یہ، لیکن یہ منازل ذکر نفی اسبات کو سمجھے بغیر انسان کو نصیب نہیں ہوتی۔ ذکر نفی اسبات کے مقام کو مزید واضح کرتے ہوئے حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ باہو در ہو گم شدہ، باہو نماند، باہو از ہو یافتہ، یاہو بخواند۔ ترجمہ: ہو میں گم ہونے کے بعد باہو باقی نہ رہا، باہو نے یاہو کا ذکر ہو سے پایا۔ دوستو، سرکار نے یہاں پر صرف ذکر نفی اسبات کی شہادت اور اشارہ دیا ہے، اس ذکر کو کھول کر کہیں بھی بیان نہیں کیا گیا، کیونکہ وہ ذکر مرشد کریم اسم اعظم کے وضو کے بنا طالب کو عطا نہیں کرتا، وہ ذکر راز کی طرح مرشد کے سینہ میں پنہاں ہے اور کامل ہی وہ ذکر آپ کو سکھاتے ہیں۔ کتابوں میں یا قرآن میں صرف اس ذکر کی شہادتیں ملتی ہیں۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بس ہمارے لیے 2 قسم کے علم نازل کیے گئے ہیں، ایک علم ظاہر اور دوسرا علم معرفت۔ شریعت کا علم ہمارے ظاہر کو سنوارتا ہے اور معرفت کا علم ہمارے باطن کو۔ سامعین، یاد رہے کہ شریعت، طریقت، معرفت حقیقت کے بنا ادھوری ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ ایک پیڑ کو گرم دھوپ میں لگا دیا جائے اور اسے پانی نہ دیا جائے، بالآخر وہ پیڑ مرجھا جائے گا، سوکھ کے گل سڑ جائے گا، لیکن صاحب حقیقت کی مثال سدا بہار پھل کی طرح ہے، وہ ہر حال میں اپنے سائے کے نیچے بیٹھنے والوں کو پھل دیتا رہے گا۔ دوستو، ہمیشہ کی طرح آواز حق بلند کرتے ہوئے یہی کہوں گا کہ ذکر نفی اسبات کو سیکھنے کے لیے کسی کامل اکمل مرشد استاد کو تلاش کریں۔ اسی مقصد کے لیے حضور قبلہ پیا شاہ امیر الدین حضوری قادری اور مرشد سرکار سائیں پاک احسان الحق کے فیض کا چشمہ جاری و ساری ہے، اور طالبین حق کے لیے یہ در ہمیشہ کے لیے کھلا ہے، جب چاہیں آپ رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں حق و باطل کو سمجھنے کی توفیق عطا کرے اور حق و باطل میں تمیز کرنے کی توفیق عطا کرے۔ اگلی آنے والی ویڈیو تک کے لیے اپنے اس خادم کو، اپنے اس نوکر کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان، فی امان اللہ۔ ویڈیو کو حق بات سمجھ کر جتنا ہو سکے شیئر کر دیں۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ نور عرشہ وزینت فرشہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ واولیاء امتہ اجمعین الی یوم الدین۔